بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آر کیو ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی تھی؟ اس قوم نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اسے تاریخ کے عبرتناک عذاب سے دوچار کیا تھا؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل آر کیو ٹی وی پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اسی طرح کی مزید دینی اور انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہا کرتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراغی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال تھا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا۔ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی، تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ناظرین، ان لوگوں نے یہ شیطانی ہیلا بازی پسند کی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان لوگوں کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور مچھلیوں کو کھایا بھی اور بیچا بھی۔ ناظرین، جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان مصیبت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا ڈالی اور آمد و رفت کا ایک الگ راستہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہ نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے سب لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب کے سب بندر کی صورت میں بیٹھے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ناظرین، یہ سب کے سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان کچھ بھی نہ کھا پی سکے بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا۔ اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ رب العزت نے ہلاکت سے بچا لیا۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ دتکارے ہوئے بندر۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلا بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار بھی ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں کے راستے میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑیں اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔